السلام علیکم کلاس، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ ٹھیک ہے آپ لوگ؟ جی کلاس، ہمارے نظم پیغام کے 3 اشعار رہ گئے تھے، 5واں 6واں اور 7واں اشعار آج ان شاء اللہ تعالیٰ ہم انہیں کمپلیٹ کریں گے. ٹھیک ہے جی. 5واں شعر ہے بیٹا، وائے نادانی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، ساقی بھی تو، محفل بھی تو. ٹھیک ہے بیٹا. اس میں وہی سلسلہ ہے جو پچھلے اشعار میں تھا. اس میں سند مرات النظیر کا استعمال ہے اور ہر چیز دوسری چیز کے ساتھ ایک جو ہے مضبوط تعلق میں وابستہ ہے. اب اس میں ہے وائے نادانی، کلمہ افسوس کا استعمال کیا ہے شاعر نے. وائے کلمہ افسوس میں آتا ہے جہاں پر دکھ کے انداز میں اس نے کہا ہے کہ نادانی، تو نے اپنی غفلت میں، ٹھیک ہے، تو اپنی غفلت کی وجہ سے تو محتاج ہو گیا. کس کا تو محتاج ہو گیا ہے؟ تو ساقی کا محتاج ہو گیا ہے. جبکہ شراب بھی تو ہے، جام بھی تیرے پاس ہے، اور ساقی جو محفل کو شراب پلاتا ہے وہ بھی تو ہے، اور محفل جس میں رونق ہوتی ہے، جس میں یہ اہتمام کیا جاتا ہے، وہ بھی تیرے دم تیرے وجود سے ہے. لیکن شاعر نے کہا کہ آج تو خالی ہاتھ ہے، اور انتہائی افسوس کا استعمال کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آج تو محتاج ہو گیا ہے. مراد اس سے شاعر نے لی ہے، ساقی سے مراد علامہ نے مغرب کو لیا ہے. ٹھیک ہے. اور مسلمان سے مخاطب ہو کر کہا ہے کہ تو آج مغرب کا محتاج ہو گیا ہے. تو کہیں خود جو ہے یہ سارے علوم و فنون، علم و ہنر بانٹنے والا تھا، آج علم و ہنر کی دنیا میں تو مغرب کا محتاج ہو گیا ہے. آج کی جو محفل ہے، آج کی جو دنیا ہے، اس میں ہر چیز کے لیے، ہر جو ہے یوں کہہ لو کہ سہولت کے لیے، زندگی کو رواں دواں رکھنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے تجھے جو ہے وہ محتاجی جو ہے وہ مغرب کی، یورپ کی محتاجی کے ہے، اور تو جو ہے ان کے سامنے ہاتھ باندھے غلاموں کی طرح تو جو ہے وہ کھڑا ہے. اب یہ ہے بیٹا، یہ محفل سے مراد دنیا کو لیا گیا ہے. میں نے نیچے اشعار کی پھر آپ لوگوں کو بتا دی ہے کہ ساقی شراب پلانے والا ہے، میش شراب ہے، مینا جام ہے، محفل جو ہے وہ رونق کی جگہ، اس سے مراد دنیا ہے. اب اگر میں سے مراد کو لیا جائے، اس کے شاعر نے جو اس کے معنی بتائے ہیں، میں سے مراد کو اگر لی جائے تو وہ علم و ہنر، وہ افکار ہے، وہ شراب، وہ معرفت کی، وہ توحید کی شراب، وہ علم و ہنر کی شراب، جس میں مست ہو کر مسلمان نے مشرق سے لے کر مغرب تک اسلام کا ڈنکا بجایا. ٹھیک ہے. جہاں پر اسلام، جب وہ اس روشنی سے، جب وہ اس کے سینے منور تھے، جب اس کے پاس حقیقت تھی، جب اس کے پاس معرفت تھی، جب اس کے پاس علم و ہنر، فکر و افکار کی ایک نئی دنیا آباد تھی، تو پوری دنیا اس کے سامنے جو ہے وہ غلاموں کی طرح کھڑی تھی. جہاں کیسر و کسرا کی بلند و بالا یوں کہہ لو کہ سلطنتیں جو تھیں، وہ اس کے سامنے انتہائی یوں کہہ لو کہ ان کے سامنے ایک ریت کی دیوار جو ہے وہ ثابت ہوئی تھی. یہی چیز ہے کہ اگر ساقی اس دور کا مسلمان تھا جس نے علم و ہنر سے دنیا کو روشناس کرایا. مغرب تو کچھ بھی نہیں جانتا تھا، یورپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. جتنا بھی علم و ہنر تھا، جتنا بھی علم و فنون تھا، وہ سب مسلمانوں کے پاس تھا. آپ لوگ سب جانتے ہو کہ جتنے سائنسی علوم ہیں، ان سب کی بنیاد مسلمانوں نے ڈالی ہے، ان سب کی بنیاد مسلمانوں نے رکھی. مسلمانوں نے ایک نئی تہذیب، ایک نئی تمدن، ایک جدید رخ جو تھا وہ زندگی کو دلایا، کہ زندگی صرف یہی نہیں ہے کہ جو ظالم ہے اس کے قبضے میں سب کچھ آ جائے اور مظلوم جو ہے وہ ہاتھ دیکھتا رہے. ایک مساوات کا، ایک برابری کا ایک ایسا درجہ مسلمانوں نے جو ہے وہ دنیا کو اس سے واقف کرایا کہ جس سے پہلے دنیا بالکل ناواقف تھی، جو جانتی نہیں تھی کہ یہ زندگی کے کچھ یہ پہلو بھی ہوتے ہیں. اور مسلمانوں کے مینا سے مراد وہ جام، وہ مسلمانوں کے حکمت بھرے دماغ، وہ سوچ اور وہ بہادری تھی کہ جو مسلمان کسی کے سامنے جو ہے وہ ٹھہرتے نہیں تھے، کسی کے سامنے جو ہے وہ رکتے نہیں تھے، کسی کے سامنے دبتے نہیں تھے. اس قدر مسلمانوں کے اندر عزم و حوصلہ تھا کہ مسلمان بڑی سے بڑی طاقت سے بھی ٹکر لینے کے لیے تیار رہتے تھے. اور یہ وہ بھروسہ تھا اپنی صلاحیتوں پر، وہ اللہ تعالیٰ کی مدد پر، وہ بھروسہ تھا کہ ہم حق پر قائم ہیں، باطل چاہے جتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، باطل ہمارے سامنے جو ہے وہ نہیں ٹھہر سکتا. اب اس میں اقبال نے مسلمانوں سے یہی بات کی ہے. اس نے کہا کہ مرد مومن جو تھا، جو مسلم تھا، اس کے پاس تو توحید، میں جو تھی وہ توحید و معرفت کی تھی. وہ قرون الاول کے مسلمان جو تھے، جن کے حکمت بھرے دماغ تھے، ان کی دنیا میں جو ہے ایک پہچان تھی. علامہ اقبال کہتا ہے کہ اے غافل، اے نادان، تو اپنی حقیقت سے آشنا ہو کہ تیرے آباء و اجداد نے زمانے میں سائنس، علم و ہنر جو ہیں افکار کے امام تھے،
تمام علوم جو فنون جو تھے ان کی بنیاد ڈالی. آج تو ہی علم و ہنر کے لیے کاسہ اٹھائے مغرب کے دروازے پر کھڑا ہے. آج تو ہی جو ہے اس قدر جو ہے وہ محتاج ہو چکا ہے کہ تیرے پاس جو ہے وہ کچھ بھی نہیں موجود نہیں ہے. لیکن شاعر نے کہا کہ یہ اس لیے ہے کہ تو آج کے دور میں تو نے اپنی اندر کی چھپی ہوئی جو صلاحیتیں تھیں، جو تیرے اندر کی صفات تھیں، تو ان سب سے غافل ہو گیا. تیرے اوپر جو اللہ نے ایک ذمہ داری ڈالی تھی، تجھے اپنا نائب بنایا تھا، تجھے اپنا خلیفہ بنایا تھا، اور تجھے دنیا کی بہترین امت اور آخری امت قرار دیا تھا، تو اپنے اس مقام سے ناآشنا ہو گیا، تو ناواقف ہو گیا. اور تو اپنی پیاس بجھانے کے لیے، تو اپنی تڑپ مٹانے کے لیے تو غیروں کے سامنے جھک گیا. تو ان کے سامنے جھک گیا جن کو سب کچھ تو نے خود عطا کیا. اور آج جو ہے وہ غیر مسلم جو ہیں تجھے جو ہے تھوڑا تھوڑا یوں کہہ لو کہ اس طریقے سے تجھے جو ہے وہ ایسی زندگی عطا کر رہے ہیں جو یوں کہہ لو کہ جو ذلت کی موت سے بھی جو ہے وہ برتر زندگی جو ہے وہ تجھے وہ غیر عطا کیے جا رہے ہیں. شاعر نے یہاں پر یہ کہا ہے کہ انسان جو شرابی ہوتا ہے نا، اس کی ایک خاص بات ہوتی ہے کہ اسے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. وہ اپنے تمام رشتوں سے، تمام اپنے جو تعلقات سے سب سے زیادہ جو اہمیت دیتا ہے وہ شراب کو دیتا ہے. یہاں بھی شاعر نے کہا کہ تو وہ شرابی بن جا کہ تو اپنی ضروریات سے بھی بڑھ کر اپنے مقصد کو تو اہمیت دے. اور تو اس لیے جو ہے وہ اہمیت دے گا، جب تک تو اپنے مقصد کو اہمیت نہیں دے گا، جب تک جنون کی کیفیت نہیں اپنائے گا، تو اپنے مقصد کو کبھی پا نہیں سکے گا. چھٹا شعر ہے. اس شعر میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کو خاص طور پر ایک بات کی ترغیب دلائی ہے. وہ کہا ہے کہ باطل قوتوں کا استحصال کرو، باطل قوتوں کو مٹا ڈالو، شعلہ بن کر پھونک دے خاشاک غیر اللہ کو. خوف باطل کیا ہے کہ غارت گر باطل بھی تو، کہ شعلہ بن جائے، ایک ایسا آگ کا شعلہ بن کہ جو غیر اللہ، جو اللہ کے سوا جتنی بھی طاقتیں ہیں ان سب کو نیست نابود کر دے، ان سب کو مٹا دے، ان کو ختم کر دے. اور تو باطل کا خوف اپنے اندر نہ رکھ. باطل کو مٹانے والا جب تو ہے، جب باطل نے مٹنا ہی تیرے ہاتھ سے ہے، کیونکہ تو حق پر قائم ہے. جب تو اپنی اصلیت، اپنی حقیقت سے آشنا ہو جائے گا، واقف ہو جائے گا، تو پھر باطل کا خوف تیرے اندر موجود نہیں رہے گا. اور یہ اس مسلمانوں کی اگر تاریخ کو اٹھا کر دیکھو تو مسلمانوں کی تاریخ بھری پڑی ہے ان تمام چیزوں سے، کہ جس میں مسلمانوں نے حق پہ قائم رہتے ہوئے تعداد میں بنتہائی کم ہونے کے باوجود بھی، اور بغیر ساز و سامان کی بڑی سے بڑی طاقتوں کو، بڑی سے بڑی قوتوں کو مسلمانوں نے شکست دی ہے. مسلمان کو کہتا ہے کہ تو اپنی حالت اور اپنی کیفیت اس سیلاب جیسی بنا لے کہ جو آتا ہے تو ہر چیز کو بہا کر لے جاتا ہے، مٹا دیتا ہے سب کچھ. اپنے اندر وہ شعلہ، اپنے اندر وہ گرمی، اپنے اندر وہ جلال و آتش، اپنے اندر وہ روب و دبدبہ پیدا کر کہ تیرے سامنے باطل کی ٹانگیں کانپنے لگے، وہ تیرے سامنے مٹ جائے. تو اپنے آپ کو حق پر اس قدر مضبوطی سے قائم تو کر کے دیکھیں. شاعر نے کہا ہے کہ اگر تو تاریخ کے اوراق کو پلٹے گا، اگر اپنی تاریخ سے آشنا ہوگا، تو مسلمانوں نے باطل کو سرنگوں کیا ہے. غور طلب بات صرف یہ ہے کہ تو توجہ تو کر. تو آج جو ہے بڑی انگریز فلاسفروں کی کتابیں پڑھتا ہے، آج تو انگریز سائنسدانوں کے علم و ہنر سے فائدہ مند ہونے کے لیے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتا ہے. آج تو مغربی تہذیب سے جو ہے بھیک مانگتا ہے. آج تو جو ہے یہ چاہتا ہے کہ جو مغرب والے ہیں ان کے پاس تو سب کچھ موجود ہے، ان کے پاس تو ایسا اصول ہیں، ان کے پاس تو زندگی گزارنے کی تمام تر سہولیات ہیں، ان کے پاس تو ان کو یہ سب تمام تر سہولیات دی کس نے ہیں؟ ان کو تہذیب و تمدن سے آشنا کس نے کرایا ہے؟ انہیں علم و ہنر سے آشنا کس نے کرایا ہے؟ ان کے اندر انسانیت کی صف بندی کس نے کی ہے؟ یہ سب کچھ کرنے والا تو ہے. افسوس کہ تو اب اس وقت اپنے مقام سے جو ہے وہ غافل ہو چکا ہے. اگر تاریخ کو دیکھ تو تاریخ میں ایسی ہزاروں مثالیں موجود ہیں. سلطان اللہ ارسلان نے صرف 15,000 مجاہدین کے ساتھ 6 لاکھ صلیبیوں کو اس نے ناکو چنے چبائے تھے. سلطان صلاح الدین ایوبی، جس کے نام سے آج بھی عیسائی دنیا کانپتی ہے، اور وہ عیسائیوں کا، سلطان صلاح الدین ایوبی کو عیسائیوں کا قاتل قرار دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص تھا کہ جس نے عیسائیوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی. تو دیکھ لو کہ اس نے متحدہ یورپ کو 8 لاکھ کے لشکر کو اس نے صرف 40,000 مسلمانوں کے ساتھ مل کر اس نے ایک ایسی عبرتناک شکست دی تھی. اور
فضائے قدس کو آزاد کرایا تھا، فلسطین کی سرزمین کو آزاد کروایا تھا، اور مسلمانوں کے آج بھی عیسائی دنیا میں اگر صلاح الدین ایوبی کا نام لیا جائے تو وہ اس کی تلوار کی جھنکار سے، اس کی یلغار سے ایسے خوف زدہ ہوتے ہیں، اس قدر رعب و دبدبہ ان کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ اگر مسلمانوں کی موجودہ دنیا میں بھی اگر کوئی ایسا پھر دوبارہ سے پیدا ہو گیا تو مسلمانوں کو دوبارہ حکومت کرنے سے کوئی بھی روک نہیں کر سکتا۔ طارق بن زیاد نے ایک انجان علاقے میں، ایک جس علاقے کو نہیں جانتا تھا، جس کے بارے میں کچھ نہیں پتہ تھا کہ یہاں کے لوگ کیسے ہیں، یہاں کی آب و ہوا کیسی ہے، وہاں جا کر اپنی واپسی کے سارے دروازے تک بند کر دیتا ہے۔ مسنہ بن حارث تو صرف 500 سپاہیوں کے ساتھ جاتا ہے اور لاکھوں کے قبیلے کو جو ہے وہ شکست دے کر ایک اپنے ہی قبیلے میں ان کو شامل کر کے اپنے ساتھ ان کے اتحاد جو ہے وہ قائم کر لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ وہ مسلمان تھے جنہوں نے اپنی عظمت سے، اپنی شان و شوکت سے، اپنی سچائی سے، اپنی بہادری سے غیر مسلم دنیا پر اپنے نام کا سکہ بٹھایا تھا۔ بیٹا اگلا جو شعر ہے وہ ہے بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ اس میں شاعر نے مسلمان سے مخاطب کیا ہے، آپ لوگوں نے علامت ندائیہ بھی دیکھا ہوگا کہ شعر میں موجود ہے بے خبر، کہ تو بے ناواقف ہے، تو زمانے میں خوبی ہے، تو زمانے کی خوبی ہے، کیسے تو خوبی ہے، تو نچوڑ ہے اس زمانے کا، تو آئینہ ایام ہے، تو وقت کا آئینہ ہے، وہ آئینہ ہے جس میں ہر شخص اپنی اصلیت، اپنی حقیقت، اپنی شناخت سے واقف ہو سکتا ہے، کیونکہ تو خود زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ کس طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ سورہ مائدہ کی آیت کا ترجمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، ٹھیک ہے، اور میں نے اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند فرمایا، میں نے آج اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، ٹھیک ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر فرما دیا کہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، بلکہ یہ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، ٹھیک ہے۔ یہی خوبی جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ اس دنیا کی آخری امت ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کے پاس ایک ایسی زبردست طاقت و قوت مسلمانوں کو دی ہے جو قرآن کی شکل میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و حدیث کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، کہ مسلمانوں کو غافل کہہ دیا ہے اور کہا ہے کہ تو زمانے کا نچوڑ ہے، اس کے بعد کون سا زمانہ آنا ہے، اس کے بعد کون سی امت نے آنا ہے، کون سے نبی نے آنا ہے، کون سے مسلح نے اٹھنا ہے جس نے اصلاح کرنی ہے۔ اصلاح کرنے والا بھی تو ہے، اس زمانے کو لے کر چلنے والا بھی تو ہے، اس زمانے کو ترقی کی راہوں سے روشناس کرانے والا بھی تو ہے، کیونکہ یہ زمانہ تیرے دم سے ہے، جب تو مٹ جائے گا زمانہ مٹ جائے گا، جب تیرا اختتام ہوگا تو اس وقت دنیا کا اختتام ہوگا، جب تک تیرا وجود ہے اس دنیا کا وجود قائم ہے، اور یہ تو غافل ہے کہ تو اب تک اپنے وجود سے، اپنے حقیقت سے تو آج تک آشنا نہیں ہوا۔ ظاہر ہے اگر یہ امت ختم ہو جائے گی تو پھر کائنات کی خدا کی تسبیح سے خالی ہو جائے گی، پھر اس دنیا میں اللہ کی تسبیح کرنے والا، اللہ کی یہ وحدانیت کا اقرار کرنے والا کون ہوگا؟ اور جب تک اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے اس وقت تک اس دنیا کا وجود ہے۔ شاعر نے کہا ہے کہ بے خبر ہے، تو ناواقف ہے، تو زمانے، یہ تیرے پاس وہ آئینہ ہے، تو زمانے کا وہ شیشہ ہے جس میں ہر انسان نے، چاہے وہ عیسائی ہے، یہودی ہے، ہندو ہے، جو بھی ہے، اس نے اپنی حقیقت سے آشنا ہونا ہے، اس نے واقف ہونا ہے۔ صرف اور صرف غفلت میں تو ڈوبا ہوا ہے، تو پستی میں پڑا ہوا ہے، تو اس قدر جو ہے پستی کی گہرائیوں میں ہے کہ تو واقف ہی نہیں ہو سکتا کہ تیرے اندر کتنی روشنی موجود ہے، تو اندھیرے، تو ظلمتوں میں کا راہی اس طرح سے بنتا جا رہا ہے کہ تیرے اندر کی روشنی تجھے سجائی ہی نہیں دیتی۔ کلاس یہ آپ لوگوں کی پیغام نظم مکمل ہو گئی ہے، جو ہے میں نے آپ کو تمام اشعار کروا دیے ہیں، حوالے اس میں بتا دیے ہیں، علامہ اقبال کے حوالے کے اشعار ہی اس میں لکھ دیجیے گا، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹاپک کل سٹارٹ کریں گے۔ اوکے کلاس، اللہ حافظ۔